صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ حق سچ کے درمیان لڑائی ہو تو آپ پہ لازم ہے کہ حق کا ساتھ دیں۔ آج عمران خان حق پہ کھڑا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اللہ نے اس کو رہنمائی دینے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، اور اللہ نے اس کو اس قابل کیا ہے کہ ہماری ہجوم پاکستانی آج قوم بن چکی ہے۔ صرف ایک آواز پہ وہ لبیک کہے، سارا پاکستانی، سارے لوگ اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی اس کو ہمت اور طاقت دی ہے کہ جو شخص اس کے قریب لگ جاتا ہے اللہ اس کی عزت اور مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اس سے دور ہوتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ ہی اس کو گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ اس وقت علامت ہے عمران خان جرت کی، ہمت کی، وہ علامت ہے حقیقی آزادی کی۔ اس وقت وہ جو گفتگو کرتا ہے اور جو اس وقت وہ بات کرتا ہے وہ حق سچ کی بات کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم اس حق سچ کے راستے پہ چلے، اس کے ساتھ اس کے فالورز بنے، اور اللہ نے استقامت دی۔ آج اس جبر، ظلم اور بربریت کے زمانے میں بھی آپ سب لوگ اور میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حق عمران خان کے ساتھ، جو حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب عمران خان اس پرائم منسٹر بنے گا پاکستان کا، صرف پاکستان کا پرائم منسٹرشپ بننا اس کے لیے چھوٹی بات ہے، وہ اس قوم کو قوم بنائے گا جو دنیا کو لیڈ کرے گی۔ آج پورے امت مسلمہ کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر اگر کوئی ہے وہ عمران خان ہے، جو اس ملک کو حقیقی آزادی، خود مختار حکومت اور اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ آج بھی فلسطین کے مسلمان یہ پکار رہے ہیں کہ کاش کہ عمران خان باہر ہوتا، کاش کہ عمران خان اقتدار میں ہوتا تو ہماری وہ مدد کرتا۔ یہ وہ جذبہ ہے لوگوں میں، یہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور آج 200 سے زائد مقدمات جعلی جھوٹے بنا کر کے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور ابھی میں ان کے ہی مقدمے میں 12 بجے سے لے کر ابھی ادھر ہی تھا کہ وہاں سے ڈائریکٹلی میں آپ کی طرف آ گیا۔ میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا لیکن آرگومنٹس وہاں مکمل کر کے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے اقتدار کی، پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ایک آنیسٹ لیڈرشپ ہو، ایک ایماندار حکمران ہو، امانت دار ہو۔ جس گھر کے سربراہ کو چور کو بنا دیں گے یا وہ چوروں کے ساتھ مل جائے گا تو اس گھر کا بیڑا ہی غرق ہونا ہے نا۔ آج یہ سچویشن ہو گئی ہے۔ آج پچھلے 2 سال پہلے ہمارے ہر شخص خوشحال تھا، بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو چکے تھے، صحت کارڈ تھا اور کئی بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن ابھی 1.25 سال یا 1.5 سال باقی تھا کہ ان کو اقتدار سے نکال دیا۔ لیکن جو مسلط کیے گئے، آپ نے ان کا کنڈکٹ، ان کی کارکردگی دیکھ لی، اور وہ کارکردگی آپ نے دیکھی کہ آج معاشی تباہی ہو چکی ہے۔ غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بچوں کے پاس وہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، اگر وہ ایجوکیشن کا خرچہ کرتے ہیں تو بل نہیں دے سکتے، بل اگر دیتے ہیں تو وہ روزگار کے ذرائع پورے نہیں کرتے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اس معاشی تباہی سے نکلنے کا واحد ذریعہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہے۔ ایسی حکومت جس کو پبلک کی سپورٹ ہو، جو آج پبلک کھڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں ناانصافیوں کی ایک طویل مثال ہے، اس کی کئی باتیں ہیں، ہمارے کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، ناانصافی کی، زیادتیاں کی، اغوا برائے بیان کیا، لیکن اس سب کچھ کے بعد جب کچھ نہیں ہو سکا ان سے تو آخر ٹائم انہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا، تاکہ ان کو ہر ایک کو الگ الگ نشان ملے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن لوگ آج باشعور ہو چکے ہیں، لوگ ان کو ٹھکرا چکے ہیں جو ان سازشوں میں ملوث ہیں۔ وہ سازشی ٹولہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سازشیں تو کر سکتا ہے لیکن اس پبلک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج پبلک کو شعور جو دیا ہے عمران خان نے، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا انتخابی نشان یہاں اسلام آباد NA-47 کا فاختہ ہے، اس کو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، بچوں کو، بزرگوں کو اور گھر کی خواتین کو اسپیشلی بتانا ہے تاکہ غلطی سے وہ ووٹ ضائع نہ ہو۔
اور آج یہ وہ حلقہ ہے NA47 جو عمران خان کے گھر کا حلقہ ہے، اور ہمارے پاس عمران خان کی امانت ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جیت کے یہ امانت ان کو سپرد کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ذریعہ بنائیں گے یہ کامیابی کا۔ اس کو کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ عمران تیرے جانثار، بے شمار بے شمار، عمران تیرے جانثار، بے شمار بے شمار۔ میں آج کو آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی عمران خان کو جیل سے نکالنے کا ذریعہ اور زینہ بنے گی، انشاءاللہ یہ اس کو انصاف دینے کا ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ آج آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں تمام عدالتیں بھی یہاں ہیں، اسی حلقے میں ہیں، پارلیمنٹ بھی اسی حلقے میں ہے، اور آپ کی جو طاقت ہے وہ عوام کی جو طاقت ہے وہ پاور ہے جو پرامن انقلاب آپ لا سکتے ہو۔ 8 فروری کو آپ سارے باہر نکلیں، لوگوں کو ملیں، جہاں میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، یہ فرض عین ہے۔ ہم جہاد کر رہے ہیں اس مافیا کے خلاف، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ اب نہ صرف وہ کرپٹ ٹولہ بلکہ ان کی نالائق کرپٹ اولاد اب ہمارے اوپر مسلط ہونے کو جا رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، جس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جس ملک میں طاقتور طبقہ قانون کے تابع نہیں ہوتا، وہاں نہ چوری رکتی ہے، نہ کرپشن رکتی ہے، نہ ہی وہاں لوگوں کو ترقی ملتی ہے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ سب کا جگری، سب کا یار، قیدی نمبر 804۔ سب کا جگری، سب کا یار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار۔ قیدی نمبر 804۔ میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا بھی، ہمارے ایڈوکیٹ حیدر صاحب کا بھی، ایڈوکیٹ صاحبان کا بھی، آپ لوگوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، سب دوستوں کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، مجھے بلایا، میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہوگی۔ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا ورک ہو، کوئی انڈیویجول کسی کا کام ہوگا یا کلیکٹیو کام ہوگا، ماضی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے سب سے زیادہ لوگوں کے کام کیے ہیں، لیکن مگر پھر بھی وہ چیزیں جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ میں ذاتی طور پر بھی اور پی ٹی آئی انشاءاللہ آپ کے لیے کام کرے گی، آپ کے لیے محنت کرے گی، اور آپ کے جو حقوق ہیں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں۔